تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد واسع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم پی نیوز کی خصوصی رمضان نشریات حقیقت رمضان کریم۔ جیسا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ڈال رہے ہیں روزانہ خوبصورت علمی، ادبی، سماجی اور قوم و ملت و خدمات پیش کرنے والی شخصیات کو۔ ایسے ہی آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت علم و ادب کے مالک جناب مولانا جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر احسان، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، کرم پاک پروردگار کا۔ قبلہ، ہماری رمضان نشریات کا عنوان ہے حقیقت رمضان کریم، تو ہمیں قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ حقیقت رمضان کریم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس مہینے کا نام لے کر اس کو بیان فرمایا ہے نا، وہ ماہ رمضان ہے۔ خود 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو نام لے کر تذکرہ کرنا، یہ خود اس مہینے کی اہمیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ پھر نور بالائے نور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نزول کا مہینہ جو قرار دیا وہ خود ماہ رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دوسری سعادت قرآن کے لیے۔ پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے طاق راتوں میں سے ایک ایسی رات جس کو اللہ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے، اسے بھی اللہ نے رمضان میں قرار دیا۔ یہ تیسری فضیلت رمضان کی ہے۔ چوتھی فضیلت امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر، سید شباب اہل الجنہ، وارث قرآن، اور جناب سیدہ کے نور نظر، لخت جگر امیر المومنین، سورہ کوثر کی عملی تفسیر، ان کو اللہ نے 15 رمضان کو بھیجا، یہ چوتھا رمضان کا ایک اضافی ہو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جناب مادر المومنین بنت اسد سلام اللہ علیہا، یہ فضیلتوں کے کئی حوالے ہیں جنہیں اللہ نے جسے رمضان کو سجایا ہے۔ رمضان کا حسن، معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ رمضان کا پیغام ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو فرض اس لیے کیا ہے تاکہ امیروں کو بھوک کا مزہ چکھایا جائے۔ واہ 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 واہ۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے رمضان میں روزوں کو فرض کیا تاکہ اس کے ذریعے امیر و غریب کو برابر کر دے۔ واہ واہ۔ سحری کے بعد جیسے امیر پہ کھانا حرام ہے، ویسی غریب پہ بھی ہے۔ جس طریقے سے غریب اور سحری افطاری کے لیے اس کی برکتیں ہوئی، برکتیں ان کے لیے۔ تو رمضان کا پیغام میں سمجھتا ہوں بہت آفاقی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سر رمضان اسی لیے کہا کیونکہ رمضان عربی کے اندر سورج کی سورج کی تپش سے جلنے والے وہ تیز کنکر جن پہ پیر رکھے تو آدمی کا پیر جل جائے، اسے عربی میں رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان سے ہی اللہ نے رمضان کا نام نکالا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جو ہمارے گناہوں کو جلا کر خاک کر دینے والا ہو، تو ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانے کا، آل محمد کے توسل کے ذریعے سے اللہ سے مغفرت بخشش طلب کرنے والا مہینہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ، بہت حسین آپ نے حقیقت رمضان بیان کری۔ قبلہ، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ رمضان کے اندر مجالس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، محافل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور بالخصوص آپ ٹرانسمیشنوں کا بھی حصہ بنے رہتے ہیں، تو اس دوران آپ اپنے گھر کو اور رمضان میں عبادتوں کو کس طرح سے وقت دے پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں تو ہر مومن کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے امور کو منظم کرے، شیڈیول کرے۔ ہم اپنے بہت سے کاموں کے لیے شیڈیول پلان کرتے ہیں، تو ہمیں شیڈیول کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم شیڈیول کر لیں چیزوں کو تو چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ 8ویں ہم کا فرمان ہے اپنے کاموں کو منظم کرنے کے لیے نماز سے ابتدا کرو۔ واہ 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 واہ۔ فجر کا وقت جب ہوگا، اگر آپ فجر کے وقت نماز پہ اٹھ گئے، آپ یقین مانیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں ہمارے ناظرین، فجر کے وقت کسی دن میرے کہنے پہ اٹھ کے دیکھیں، مزہ نہ آئے تو اگلے دن 2 دن سو لیجیے گا۔ فجر کے وقت سوئیں، اٹھیں، آپ سو کر اٹھیں، آپ دیکھیں فجر کے بعد جو رحمت کا وقت ہوگا نا، وہ آسمان پہ ایک عجیب سا مزہ ہے، آپ کو وہ مزہ سونے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں نور اٹھے گا۔ ایک پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے لوگ جان لیں سحری کے وقت میں برکت کیا ہے۔ ہمارے یہاں سحری صرف کھانے کو سمجھتے ہیں صبح، یاد رکھیے گا، پہلی شوال کو جو صبح ہوگی اسے بھی سحری کہا جاتا ہے، دوسری شوال کی صبح سحری سحر سے نکلا ہے، سحری کھانے کا نام تھوڑی خالی۔ پیغمبر نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے سحری کے وقت میں برکت کیا ہے تو اس وقت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ لگائیں۔ واہ واہ۔ میں پہلے یہ کروں، میں پہلے اٹھ جاؤں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کو ایسا بنایا، تو اپنے امور کو ہم پلان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی تھوڑی بہت مصروفیات آل محمد علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں حاصل ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح منظم کریں کہ عبادت کا وقت ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ اور ایک سچی بات یہ ہے کہ اتنی مصروفیات بعض اوقات لد جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے، کہ وہ جو دعاؤں کا ایک وقت نکالنا چاہیے نا، وہ جو رمضان کی دن اور رات کی پڑھنے کی دعائیں، اس کا وقت نہیں نکال پاتے۔ کوشش کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے نماز روزے کو، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے، وہ ایک لفظ بھی قبول فرما لے، بڑی بات ہے۔ تو اس رمضان میں کوشش کریں چیزوں کو پلان کریں تاکہ آنے والے مہینے بھی اچھے گزر سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، آپ سے آخری اور ایک بہت حسین سوال کہ تحفظ مومنین پاکستان کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے حسین سوال یہی ہے، سب سے پہلے آپ کو اسے کرنا تھا کیونکہ میں آج اس پلیٹ فارم پہ موجود ہوں، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں نے ہمارے تحفظ مومنین پاکستان کے تمام احباب کی خدمات بہت دیکھی بھی، بہت سنی بھی، اور میں ذاتی طور پہ بڑا ان سے متاثر تھا۔ اور اس رمضان ماشاءاللہ انہوں نے موقع عطا فرمایا کہ ہم مومنین سے براہ راست خطاب ہو۔ شاندار ابھی ایک تقریر کا مجھے بھی موقع نصیب ہوا، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ناظم بھائی ہمارے بیٹھے تھے، تمام احباب سرپرستی فرما رہے ہیں، خصوصاً علامہ علی عرفان عابدی صاحب اور گاہے بگاہے دام درہم سخن جتنے احباب اس مبارک مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا نام تحفظ مومنین جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مومنین سے پہلے ایک لفظ عقائد سمجھ لیں آپ لکھا ہوا ہے، ہم مومنین کے عقائد کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تحفظ عقائد مومنین نام اس کا یہی ہے آفیشیلی، لیکن میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، جو میں نے آج دیکھا عملی طور پر، جو مجھے نظر آیا، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ مومنین کے عقائد کو بچایا جائے، مومنین کو افتراق و انتشار سے بچایا جائے۔ علامہ علی عرفان عابدی نے مجھے بڑی تفصیل سے، میں نے ان سے پوچھا مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں مزید اس کو سمجھ سکوں اور آگے اس کام کو بھی ہم بھی لے کر چلیں۔ تو بہت اچھا تعارف ہوا، اور اس پورا شور دور میں قریب سے ایک اچھے ادارے کو میں نے محسوس کیا کہ جس کا کام ازا اور ولا کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تمام احباب کو سلامتی عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، ہماری نشریات میں شامل ہونے کا، بہت بہت شکریہ۔ اسی اپنے پن کے ساتھ ناظرین میں اجازت چاہوں گا کہ آپ دیکھتے رہیں گے ہماری رمضان نشریات کو اور ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔